अच्छा, हिलाल आफात की घड़ी में मुल्क को सपोर्ट करता है और इसके 192 ममालिक में प्रेजेंस है। IFRC इसको चलाती है और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस जो है उसकी सपोर्ट से ये इदारा चलता है। और फिर कुदरती आफात जहाँ आती हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टनर्स सपोर्ट करते हैं और फिर मुल्क में तबाहकारियों का सामना किया जाता है। ताहम उसमें इदारे के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन उसका चेयरमैन है और उसका विज़न क्या है और किस तरह से वो अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और फिर उसके मुताबिक उसको सपोर्ट मिलती है, कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है। अब इसमें सवाल सिर्फ ये उठता है कि इन द मिडल ऑफ क्राइसिस, जब पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से दो चार है, 1000 से ज़्यादा लोग जानों से जा चुके हैं, मिलियन से ज़्यादा जानवर चले गए हैं, 2 मिलियन एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे है, फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं। तो इस वक्त ही एक ऐसे इदारे के चेयरमैन को हटाना क्यों ज़रूरी था, जबकि वो अपना काम भी कर रहा था। और मैं काम आपको बताऊंगा कि वो अनप्रेसिडेंटेड काम था। और वो कोई चेयरमैन को बड़ा वो कोई एलीट किस्म का चेयरमैन नहीं था, वो एक वर्कर किस्म का था जिसने पहले सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के सैलाब में हमने तकरीबन 1300 पक्के घर बना के दिए, अलावा उस राशन के जो हज़ारों टन हमने बांटा। और क्रेडिबिलिटी को देखते हुए UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारे साथ आ गया, हमारे साथ सऊदी गवर्नमेंट आ गई, और फिर ज़लज़ले के दौरान हमने 5000 फाइबर ग्लास स्टील स्ट्रक्चर के घर बना के दिए। वक्त कम है, मैं आपको तफसील से उस वक्त नहीं बता सकता। और हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से, ये जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने दिन रात कोशिश करके तकरीबन 5 अरब 72 करोड़ रुपया जो है उसकी अपील मंजूर करवा ली, जिसमें से 100 मिलियन पाकिस्तान में आके लग भी गया। और इसमें ये अलावा है उस पैसे के जो हमारे बाकी पार्टनर्स हमें दे रहे हैं। और उनमें से पिछले दिनों आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, चाइनीज़ एम्बेसडर ने बुला के 7 करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस किया। हमारे दीगर इस्लामी ममालिक वो हमें कॉल करके अपनी प्लेजेस दे रहे हैं। और इस महीने की 8 तारीख को हम सदर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा टेलीथॉन NHQ में करने जा रहे थे, जिससे और ज़्यादा पैसा आना था और शायद PDM की और ज़्यादा सुबकी और शर्मिंदगी होनी थी कि जैसे इमरान खान साहब ने 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, 3 घंटे में ये और इकट्ठा कर लेंगे, और ये तो करते भी जा रहे हैं। तो इसकी वजह जो हमें नज़र आ रही है बदकिस्मती से, तो वही सियासी वजह है कि इनकी तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इनको तो कोई एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं, ना इन पे कोई एतमाद रखता है। दे आर रेपुटेशनली चैलेंज्ड पीपल, और पूरी दुनिया से लोग इन पे एतराज़ात भी कर रहे हैं। और मैं जब हिलाल अहमर जब मैं अभी लंदन आया था तो मेरी उसी दिन यहाँ की ब्रिटिश रेड क्रॉस से मीटिंग थी। एक मकसद उनमें से ये भी था, अगरचे मैं सहारा के लिए फ़ंड रेजिंग करने भी आया था, लेकिन बरतानिया में आने का बड़ा मकसद एक यहाँ का जो रेड क्रॉस है, ब्रिटिश रेड क्रॉस, उसके साथ एक मीटिंग थी। और यहाँ के एक इल्फर्ड एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के MP सैम नाम है उनका, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी रेपुटेशन का भी बड़ा अंदाज़ा है, मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, यहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमने अबरारुल हक की ऑर्गेनाइजेशन हिलाल अहमर को पैसा देना है, तो आई विल एडवाइज़ कि हम लोकल जो ब्रिटिश हिलाल अहमर है उसके साथ मिल के रेड क्रॉस से आपको देंगे। अब वो भी पीछे हट गए हैं। मकसद बात करने का ये है कि जो बाकी प्लेजेस आ रही हैं, आ चुकी हैं, मुझे नहीं पता वो मटेरियलाइज होंगी कि नहीं, लेकिन इन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया है कि जी इसको हमने हटा दिया। बहुत सारे लोग, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो दिल खराश किसी के लिए हो, मैं सोशल वर्कर अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ बनिस्बत एक पॉलिटिकल वर्कर के, लेकिन फिर ध्यान तो उस वक्त जाता है ना, क्योंकि इनकी हमने माजी देखा हुआ है। अब पैसे आ गए हैं अकाउंट में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इब्रारुल हक बेवकूफ़ आदमी है, इसने ये सारे पैसे सैलाब ज़दगान पे ला दिए, लगा देने इन पैसों के तो 2 फ्लैट आ जाने लंदन में, या कहीं और कोई छोटा मोटा सरे महल टाइप चीज़ बन जानी है। तो वो भी एक चीज़ जो है वो उसको हम खारिज मकान जो है वो नहीं कर सकते। बाकी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं उनसे बात करने के बाद जब मैं वापस जाऊँगा अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ बात करके तो हम फैसला करेंगे
ہمارے پاس قانونی راستہ جو ہے وہ بالکل موجود ہے. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل کہ ان دی مڈل آف دا کرائسس اف somebody از ڈوئنگ سو ویل ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ریمووڈ فرام ہز پوزیشن. یہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا. ابرار اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ چیئرمین, مجھے ویسے ہی لوگ سارے جانتے ہیں الحمدللہ, اور ہم پہلے بھی بڑا کام کر رہے ہیں. نہ میں وہاں سے کوئی سیلری لیتا ہوں, نہ میں نے اپنی چائے کے پیسے بھی الحمدللہ خود دیتا تھا. اور ان کا فون آیا پہلے کچھ دن پہلے, کوئی 2-4 ہفتے پہلے کہ جی آپ کے چیئرمین کی سیلری کتنی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا چیئرمین سیلری نہیں لیتا, وہ تو گاڑی بھی اپنی استعمال کرتا ہے, وہ اپنی چائے کے پیسے بھی خود دیتا ہے. تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوگی. اب یہ جو ان کو 10-10 ارب روپے نظر آ رہے ہیں, جو کہ پلیجز میں تقریباً 20 ارب تک ہم نے جانا تھا اس مہینے میں, وہ نظر آ رہی ہیں, ہرے نظر آ رہی ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ یہ موقع نہیں تھا یہ کرنے کا, اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. بہرحال آپ کو اگر اپنی سیاست پیاری ہے تو آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر, اس کے اداروں کے ساتھ حامی و ناصر ہو. میں آپ سے یہ اپیل بھی یہ کروں گا یو کے لوگوں کو, میں یہاں پہ چیریٹی کے لیے آیا ہوں. سہارا فار لائف ٹرسٹ کا چینل بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور ہم نے بڑی محنت کر کے, محبت کر کے لوگوں تک ان کا ڈونیشنز پہنچائے ہیں. ہمارا ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے 23 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم نے 500 ٹرینڈ انٹرنیشنلی ورکرز اور سٹاف ممبرز تعینات کیے ہوئے تھے, جو لوگوں کو NFIs پہنچا دی گئی. اور ریہیبلیٹیشن فیز میں بہت بڑا کردار انپریسیڈنٹڈ ہم نے پلان کیا ہوا تھا. باقی ریڈ کریسنٹ کا ایک ہاسپٹل, وہ بھی مجھے لگتا ہے بیچ میں رہ گیا, وہ میرا خواب تھا جو بہت بڑا, کیونکہ پہلے کرونا آ گیا, اس کے بعد یہ آ گیا, اور ہم نے سوچ رہے تھے کہ جلدی کریں, لیکن اللہ کی طرف سے یہ وہ ہلال احمر کا شاید اب ہسپتال بھی وہ نہ بن سکے, اسپتال اور میڈیکل کالج. البتہ کرونا کے دنوں میں ہم نے 15 دن میں کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنایا تھا, جس کو وزیر اعظم عمران خان نے آ کے انوگریٹ کیا تھا, اور وہ حیران ہو گئے تھے کہ 15 دن میں ہم نے وہ کیسے بنایا. میرے پاس تفصیل ہے, اگر میں بتانے لگوں وقت کم ہوگا, کہ جو کام ہم نے کیے ہیں اس شارٹ سے ٹینیور کے اندر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور میں واپس وطن جا کے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کر کے اگلی حکمت عملی کا اعلان کروں گا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. افواج پاکستان کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں, نہیں کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جتنی کنٹریبیوشنز ان کی پاکستان کے لیے, اور بالخصوص یہ سیلاب زدگان کے لیے, زلزلہ زدگان, ہم نے تو ساتھ مل کے کام کیا ہے. چنوکس انہوں نے جو امریکہ سے منگوائے تھے, ان کے ذریعے ہمارے گھر جو ہیں اوپر ٹیکریوں تک لے جاتے رہے, اور بڑی محنت کی. میں بالکل انڈورس کروں گا کہ پاک افواج کو ہم جو ہے وہ اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور بھی ہے. ہم اکثر جگہوں پہ ان کے ساتھ مل کے جو اپنے آپریشنز کیری آؤٹ کرتے ہیں. کوئی ریزن نہیں بتائے گی, کوئی ریزن نہیں بتائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ ہلال احمر وہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ادارہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس میں کس حد تک انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں حکومت پاکستان ہی لگاتی ہے. یہ سمری وزیر اعظم سے موو ہوتی ہے, اور پھر یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ہیلتھ منسٹری جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. سو دونوں پارٹیاں اس میں انوالوڈ ہیں, اور دونوں کی طرف سے یہ اقدام ہوا ہے. آپ نے افواج پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کی حمایت کی ہے. ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پر فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوج اس کام میں کیوں کودی اور آپ نے اس کی حمایت کی؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی بہت بڑا کام ہے پاکستانی فوج کا پاکستان کے اندر. اور آج اگر پاکستان, یہاں اگر پاکستان آج اگر زندہ ہے نا, اور اگر آزاد ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کی فوج بھی ہو سکتا ہے. میری ایک اپنی سوچ ہے. میرا سوال, جب آپ کی کشمیر کا مسئلہ آتا تو آپ کی فوج جب آ جاتی آپ لڑنے کے اختیار نہیں ہے؟ میں اس کو ایک پولیٹیکل ڈسکشن نہیں بنانا چاہتا. ہے پاکستان میں یہ فوج یہ مطلب یہ لوگوں کی خدمت کرنا کوئی سیاسی کردار تو نہیں ہے نا. میں سیاسی کردار کی حمایت نہیں کر رہا, نہ ہی کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشنلی جو باؤنڈریز ہیں ان پہ اس میں رکھنا چاہیے. باقی میں یہ کہتا ہوں جو سیلاب زدگان کے لیے یا باقی وہ کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ دل کھلا رکھ کے نا میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے. بہرحال آپ کا کہ اتنے شارٹ سے ٹائم پہ آپ لوگ آگے, اور ساتھ یہ پیغام ہے کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کی فنڈ ریزنگ آج بھی ہے, کل بھی ہے, تو اس میں بھی لوگوں کو میں کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جو مین وری ہے نا, وہ ان کے مویشی چلے گئے سب,
ان کی جنریشنز ہوتی ہیں, ان کی کمائی کا واحد ذریعہ چلا گیا. تو ہمیں ریہیبل ہفتے میں جو جتنے بھی پاؤنڈز آپ کماتے ہیں 5-10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ رکھ لیں ان کے لیے, اور وہ آپ بھجوا دیا کریں, کسی بھی چیریٹی کو بھجوا دیا کریں, خود چکر لگا لیا کریں, لیکن ان لوگوں کو شدید آپ کی ضرورت ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں, ٹراما سے گزر رہے ہیں لوگ, سائیکو سوشل انٹرونشن کی ضرورت پڑے گی کہ بچوں نے اپنے بہن بھائیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اس ملک پہ. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا ایک جلسے سے ہمیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں. جب عمران خان ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے ان 1,00,000 لوگوں کے سامنے, تو وہ جا کے ڈونیٹ کرتے ہیں سارے کے سارے. یہ جلسے ہمارے فنڈ ریزنگ ایونٹس بن گئے ہیں. یہ جو میرے سپٹمبر میں کانسرٹس تھے ان کو ہم نے فنڈ ریزنگ ایونٹس میں بدل دیا ہے. اب یہ ہمارے ایک یوزفل اور میننگ فل ایونٹس بن گئے ہیں جن کا سارا پیسہ ادھر جا رہا ہے. وہاں ساری انتظامیہ کو آپ کے نزدیک گھوم رہی ہے, تو وہ کام کیا کرے گا؟ وہاں کون کتنی انتظامیہ ادھر گھوم رہی ہوگی, 4 لوگ 5 لوگ. میرا خیال اس کو وہی بات ہے, اس کو پولیٹیکل بنانے کی بجائے نا ہم لوگ اس کی طرف خاص توجہ دیں. اور پھر آپ کا خیال ہے ان لوگوں کو ہی ہم رہنے دیں کہ جو سارا کچھ کھا جائیں. یہ سیلاب زدگان کا بھی اور باقیوں کا, ان کو ہٹانا بھی بڑا ضروری ہے, اس کے لیے بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا سیلاب ہے انفارچونیٹلی. یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, بہت اچھا. ابھی انہوں نے لارڈ صاحب نے بات کی, پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈیزاسٹر پرون کنٹریز آف دا ورلڈ. پتہ ہے پہلی 5 میں سے ہے. اور ایک سبجیکٹ ہوتا ہے DRR, ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, اس کے لیے بڑا بجٹ موجود ہوتا ہے. UN کو خصوصی درخواست کرنی چاہیے. ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم پہ میں نے جو ہماری جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں نے بات کی, اور میں نے ان کو ڈیئرلی کنونس کیا کہ جب تک ہم اس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لیے چھوٹے ڈیمز نہیں بنائیں گے وہاں پہ, اس وقت تک یہ آتا رہے گا. اور پھر ہمیں بھی اپنے رویوں کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی انٹرونشن کی. گورنمنٹ نے صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کیا. فلڈ کے راستے میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دے دی کہ وہاں پہ وہ رہیں. وہاں پہ ہائی گراؤنڈز بنانی پڑیں گی جہاں پہ ان دنوں میں وہ لوگ منتقل. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن آنیسٹلی.